بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس مقدار 490 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 192 تا 196۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ قرآن، لتنزیل، البتہ نازل کیا ہوا ہے، رب العالمین، رب العالمین کا، نزلہ اترا ہے، بھی اس کو لے کر، الروح الامین، روح امین یعنی جبرائیل امین، علی قلبک، اے پیغمبر آپ کے دل پر، لتکونا تاکہ آپ ہوں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین فصیح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ اس کا ذکر، لفی زبر الاولین، پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ قرآن اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے، اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ دوسری بات، اس قرآن مجید کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر آپ کے دل پر اس کتاب کا القاء کیا ہے۔ چوتھی بات، تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ پانچویں بات، اور یہ قرآن مجید فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چھٹی بات، اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں مختلف نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، اور ان واقعات کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ اگر مکے کے مشرکین پیغمبر آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نیا واقعہ، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں نے بھی نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ ان واقعات کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کو اور پچھلی قوموں نے جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں ان نبیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، ان کو کامیابی عطا کی اور ان کو غلبہ عطا کیا، پیغمبر آپ کو بھی ہم غلبہ عطا کریں گے، ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں آپ کو نہ صرف کامیابی دیں گے بلکہ آپ کو غلبہ بھی عطا کریں گے۔ ان واقعات کے ذریعے مکے کے مشرکین کو بھی آگاہ کیا گیا کہ اگر تم بھی گزشتہ قوموں کی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر گزشتہ قوموں کا ہوا، قوم ثمود کا ہوا، قوم عاد کا ہوا، اصحاب مدین کا ہوا، قوم لوط کا ہوا، بالکل اسی طرح تمہارا بھی حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی بتا رہے ہیں، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اگر مکے کے مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو جھٹلاتے رہیں، آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور آپ کے اوپر تو ہم نے آسمانی کتاب اتاری ہے جب رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ کتاب جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے قرآن مجید، یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی ہے، یہ روئے زمین پر کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، یہ زمین کی ایجاد نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔
اور اس کتاب کو لانے والے بھی کوئی معمولی نہیں ہیں. ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے جن کو ذو القوۃ المتین کہا گیا، جو بڑی طاقت والے اور مضبوط اور امانت دار قسم کے فرشتے، جس فرشتے کو تمام فرشتوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے. وہ جبرائیل امین اس کتاب کو لے کر اترے ہیں جن کو روح الامین کہا گیا. اور کس پر اتارا گیا؟ علی قلبک، پیغمبر آپ کے دل پر اتارا گیا ہے، آپ کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں. مکے کے مشرکین لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ آپ کا قلب مبارک وہ پیارا قلب اور خوش نصیب دل ہے جس دل پر رب ذوالجلال کی طرف سے اتری ہوئی کتاب اتاری گئی ہے. اور کیوں اتاری گئی ہے اس کی وجہ بتائی گئی ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیں. جو لوگ آپ کی نگاہوں کے سامنے برائی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی زمین پر رہ کر، ان کو آپ ڈرائیں، نصیحت کریں آپ. اور پھر بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ کتاب جو آسمانی کتاب، آخری کتاب رب ذوالجلال کی طرف سے فرقان حمید اور قرآن مجید اتاری گئی ہے، یہ کس زبان میں؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح عربی زبان میں اتاری گئی ہے. اور پھر وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تورات میں جس کا تذکرہ ہے، انجیل میں جس کا تذکرہ ہے، اور یہ کتاب جس پر اترے گی اس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا نبی اور رسول بنا کر، تو انہوں نے خوشخبری دی تھی اس بات کی کہ اس کے بعد ایک ایسے پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہ ہے وہ پیغام ان آیات سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب الہی کی قدر کرنے کی، اس کے مقصد کو، اس کے نزول کے مقصد کو سمجھنے کی، اس کتاب پر غور و فکر کرنے کی، اس کے پیغام کو سینوں میں اتارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کتاب کے پیغام کو روئے زمین پر رہنے والے دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.